بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوه وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثل الغنی ظلم او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بزرگوں، دوستوں، میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے طفیل ہمیں جو شریعت محمدیہ عطا فرمائی ہے وہ ہمارے لیے نہایت معتدل ہے اور ہماری زندگی کے ہر موڑ پر ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ اس شریعت کی برکت سے ہمارے لیے دونوں جہاں میں فلاح و کامرانی اور نجات کا ذریعہ ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث، فرمودات اور ملفوظات کے ذریعے اور اپنی عملی زندگی یعنی پریکٹیکل لائف کے ذریعے سے ہمیں جو سبق سکھایا ہے، ہمیں زندگی گزارنے کا جو ڈھنگ بتایا ہے، اس سے بھی ہماری زندگی گزارنے میں بہت ساری سہولتیں پیدا ہو جاتی ہیں، بشرطے کہ ہم اپنے آپ کو شریعت محمدیہ میں اور سنت و شریعت کے مطابق ڈھال لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی قرآن کریم میں بار بار اس بات کی تلقین فرمائی ہے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ترغیب دی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے حقوق کا بھرپور خیال رکھیں۔ اگر آدمی اس دنیاوی زندگی میں ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھے گا تو یہ زندگی آپس میں خوش اسلوبی کے ساتھ رہتے ہوئے گزر جائے گی۔ آپس میں جو دشمنیاں، نفرت، بغض، عداوت، حسد، کینہ جو جنم لیتا ہے وہ بالکل ختم ہو جائے گا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بہترین ارشاد فرمائی ہے اپنی ایک روایت میں، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم سب کے سب ذمہ دار ہو، تم سے تمہاری ذمہ داری کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ اگر کوئی آدمی کسی ملک کا بادشاہ ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی تمام رعایاں کا بھرپور خیال رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو جو حکومت عطا فرمائی ہے، اقتدار کی جو عظیم ذمہ داری اس کے کندھوں پر ڈالی گئی ہے، اس کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی عوام کے ساتھ، رعایا کے ساتھ یکساں سلوک کرے اور ان کو عدل و انصاف فراہم کرے۔ اگر وہ اس میں کوتاہی برتتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جواب دہ ہے۔ اگر کوئی آدمی اپنے گھر کا سربراہ ہے تو اس گھر کے سربراہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کا، فیملی کا بھرپور خیال رکھے، ان کی ضرورتوں کا خیال رکھے، ان کے حقوق کا خیال رکھے، جس کا جو حق بنتا ہے اس کو وہ ادا کرے۔ اگر کوئی آدمی کسی کمپنی کا مالک ہے اور اس کے نیچے ماتحت بہت سارے ملازمین کام کرتے ہیں تو اس مالک کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے ملازمین کا خیال رکھے۔ اگر کوئی آدمی اپنے ہر شعبے میں، اپنے ہر میدان میں، جس ڈپارٹمنٹ میں بھی آدمی ہے، اگر اس بات کا خیال رکھے گا کہ مجھ سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے اور مجھ پر جو حقوق عائد ہوتے ہیں میں ان حقوق کو ادا کروں، تو ہماری یہ زندگی خوش اسلوبی کے ساتھ گزر جائے گی اور آپس میں جو نفرتیں جنم لیتی رہتی ہیں، جس کی وجہ سے درمیان میں دیواریں حائل ہو جاتی ہیں، وہ بالکل ختم ہو جائے گی۔ چونکہ ہر آدمی اس دنیا میں اس بات کا تو خواہش مند ہے کہ میرے سارے حقوق پورے کیے جائیں، جن لوگوں پر میرا جو بھی جس طرح کا حق ہے وہ پورا مجھے ملے، لیکن میں کسی کا حق ادا نہ کروں تو یہ معاشرہ کبھی بھی امن و آشتی کا گہوارہ نہیں بن سکتا۔ اس میں ہر وقت نفرت اور بغض و عداوت اور حسد کے کانٹے جنم لیتے رہیں گے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض سے متعلق ہمیں کس قدر زبردست تعلیمات دی ہیں، اگر ہم ان پر عمل کریں تو اس معاملے میں بھی، قرض کی اس ادائیگی اور لین دین میں بھی ہمارے لیے بہت ساری سہولتیں ہیں۔ بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری ایک آیت قرض سے متعلق قرآن مجید میں ذکر فرمائی ہے، جس کو آیت مدائنہ کہا جاتا ہے اور جو قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوه، کہ جب تم ایک دوسرے کو مدت متعینہ کے لیے، خاص وقت تک کے لیے قرض دیا کرو تو اسے لکھ لیا کرو۔ یہ ایک اصول اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے قرآن کریم میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا زبردست ہمیں یہ بھی سبق دیا ہے، وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، کہ تم گواہ بھی بنا لیا کرو۔ اب اس اصول کو اگر ہم مد نظر رکھیں اور اس کو بنیاد بنا کر ہم آپس میں ایک دوسرے سے قرض کا معاملہ کریں تو پھر بعد میں اس طرح کی جو نوبت آ جاتی ہے کہ نہیں تم نے اتنا دیا تھا، میں نے اتنا لیا تھا، یہ بالکل آدمی اس سے محفوظ رہے گا اور بچ جائے گا۔ آج کے زمانے میں تو گواہ بنانا یا ایگریمنٹ کے طور پر کوئی سائن کر لینا بڑا آسان ہو گیا ہے، لہذا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا جانے والا حکم استحبابی ہے۔ واجب تو نہیں ہے کہ آدمی جب بھی دے قرض اس کو لکھے یا گواہ بنائے، لیکن یہ استحبابی ہے۔ اگر آدمی اس پر عمل کرے تو آسانی ہو جاتی ہے۔ بہت سی مرتبہ آدمی اچانک موت کا شکار ہو کر اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے اور اس کا لوگوں پر کوئی قرض باقی ہوتا ہے یا اس پر لوگوں کا قرض باقی ہوتا ہے، تو اگر آدمی نہ لکھے اس بات کو تو اس کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد اولاد کو، وارثین کو کیسے ریکارڈ پتہ چلے گا؟
ہمارے والد پر کس کا کیا قرضہ تھا یا ہمارے والد کا کس پر کیا قرضہ ہے۔ اگر آدمی اس طرح لکھا کرے تو ضرورت کے وقت آسانی ہوتی ہے حساب کتاب کو دیکھنے میں۔ دوسری ایک بات جو بتانی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس بات کا بھی حکم دیا ہے کہ ہم فضول خرچی نہ کریں۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہوتے ہیں۔ آدمی اپنی زندگی میں کفایت شعاری سے کام لے، قناعت پسند بنے، یعنی اپنی ضرورتوں کو محدود رکھے اور خواہشات کے بجائے اپنی ضروریات پوری کرنے پر توجہ دے۔ جب آدمی اس بات پر دھیان دے گا تو عام طور سے دیکھا گیا ہے کہ آدمی قرض لینے کی نوبت سے اپنے آپ کو بچا سکے گا۔ اس کی زندگی میں بہت کم مواقع ایسا آئیں گے کہ اس کو دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی، دست سوال دراز کرنے کی یا کہ قرض لینے کی نوبت پیش آئے، چونکہ آدمی نے اپنے خرچے بہت محدود کر دیے ہیں۔ آدمی کی جتنی آمدنی ہے اسی آمدنی کے مطابق آدمی اپنے خرچوں کو رکھے۔ دوسروں کو دکھانے کے لیے، نام و نمود اور نمائش کے لیے آدمی فضول خرچی نہ کرے۔ عام طور سے دیکھا گیا ہے کہ آدمی کی حیثیت ہوتی ہے کہ آدمی سادہ سمپل سی شادی کر دے، لیکن صرف لوگوں کے منہ بند کرنے کے لیے، رشتہ داروں کو دکھانے کے لیے، محلے پڑوس والوں کو بتانے کے لیے، جتانے کے لیے آدمی خوب بڑی لمبی تگڑی شادی کرتا ہے، اس میں خوب خرچہ کرتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی کو لون لینا پڑتا ہے، دوسروں سے قرض لینا پڑتا ہے، اور جب شادی ہو جاتی ہے پھر آدمی کی زندگی اس بات میں خرچ ہو جاتی ہے کہ وہ دوسروں کے قرض چکانے میں لگا رہتا ہے۔ بہت سی مرتبہ تو قرض چکا بھی نہیں پاتا اور آدمی اسی طرح دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ لہذا آدمی اپنے خرچوں کو محدود رکھے، جتنی ضرورت ہو اتنا ہی خرچ کرے، کفایت شعاری سے کام لے اور کم چیزوں پر بھی اپنے آپ کو راضی رکھنے والا بنے۔ لہذا اگر کوئی آدمی یہ اصول اپنی زندگی میں پیدا کر لے گا اور اس اصول پر عمل کرتا رہے گا تو بہت ساری سہولتیں اور آسانیاں اس کی زندگی میں پیدا ہو جائیں گی اور آدمی فضول خرچی سے محفوظ رہے گا، دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بھی آدمی محفوظ رہے گا۔ تیسرا ایک بہت اہم اصول جو ہمیں پتہ چلتا ہے وہ یہ ہے کہ آدمی کو حتی الامکان قرض لینے سے بچنا چاہیے۔ زیادہ سے زیادہ اس بات کی کوشش ہو کہ مجھے قرض لینے کی ضرورت ہی نہ پڑے، لیکن اگر کسی سخت مجبوری میں، بیماری میں اور کسی ہنگامی ایمرجنسی کنڈیشن میں آدمی کو قرض لینے کی ضرورت پیش آ جائے تو پھر شریعت نے اس بات کی گنجائش دی ہے کہ آدمی دوسرے سے قرض لے سکتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو اس پوری کائنات کی انسانیت کے لیے رحمت ہیں، نمونہ ہیں، رول ماڈل ہیں، اسوہ ہیں، انہوں نے بھی بہت سی مرتبہ لوگوں سے قرض لیا ہے، لہذا قرض لیا جا سکتا ہے۔ اسی لیے باقاعدہ شریعت میں قرض کے پورے احکام موجود ہیں، لہذا قرض لیا جا سکتا ہے۔ اور جب کسی آدمی سے قرض لیا جائے تو جو آدمی ایسا ہو جو بھروسے مند ہو اور وہ ہمارا قرض واپس کر سکتا ہو تو ہمیں قرض دینا بھی چاہیے۔ قرض دینے کی بھی فضیلت ہے۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اگر تم نے کسی کو قرض دیا ہو اور وہ آدمی وقت معینہ پر قرض ادا نہ کر پا رہا ہو تو تمہیں اسے مہلت دینی چاہیے۔ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور اگر تم قرض واپس لینے کے بجائے اس کو صدقہ ہی دے دو تو یہ تو کیا ہی اچھی بات ہے۔ لہذا اگر کوئی آدمی قرض مانگ رہا ہو اور ہماری حالت اچھی ہو تو ہمیں صدقہ دینے کی نیت سے اسے دے دینا چاہیے، واپس لینے کی بھی امید نہ ہو، بس صدقے کی نیت سے اس آدمی کو دے دے تاکہ وہ اپنے معاملات کو آسانی کے ساتھ نمٹا لے۔ لیکن اگر یہ ہے کہ بھائی مجھے بھی ضرورت ہے پیسوں کی اور مجھے بھی کبھی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے اور میں اتنا مالدار نہیں ہوں، لیکن یہ ہے کہ میں مصیبت کے وقت اس کے کام آ جاؤں تو مجھے قرض دے دینا چاہیے۔ اب اگلا آدمی کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ وقت مقررہ پر اس کا قرض لوٹانے کی بھرپور کوشش کرے، اور اگر وہ وقت مقررہ پر لوٹانے کی کنڈیشن میں نہیں ہے تو اس آدمی سے مزید مہلت مانگ لے، بھاگتا نہ پھرے، چھپتا نہ پھرے، فون بند نہ کر لے اور ادھر ادھر نہ بھٹکے، بلکہ اس آدمی سے مزید مہلت مانگ لے کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں اگلے مہینے یا فلاں تاریخ کو آپ کا قرض چکا دوں گا، لیکن میرے پاس فی الحال انتظام نہیں ہو پا رہا ہے تو آپ مجھے مزید مہلت دے دیں، میں آپ کا قرض چکا دوں گا۔ جب آدمی اس طرح پوری امانت داری کے ساتھ معاملہ کرتا ہے تو اگلے آدمی کو بھی اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ نہیں، یہ آدمی امانت دار ہے اور قرض چکانے کے معاملے میں یہ حساس ہے، ذمہ دار ہے، تو آدمی مہلت بھی دے دیتا ہے۔ لہذا ہمیں اس طرح مہلت مانگ لینی چاہیے، ورنہ اگر کوئی آدمی صاحب حیثیت ہے، مطلب وہ قرض چکانے کی کنڈیشن میں آ گیا ہے، اس کے پاس جو ضرورت ہے وہ پوری ہو گئی اور اس کے پاس پیسے بھی آ گئے ہیں، وہ ادا کر سکتا ہے، پھر بھی وہ ٹال مٹول کر رہا ہے، تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مالدار ہونے کے باوجود، قرض واپس چکانے کی کنڈیشن میں ہونے کے باوجود اگر کوئی آدمی ٹال مٹول کرتا ہے تو یہ پھر ظلم ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں آپ نے فرمایا قرض کی ادائیگی پر قدرت کے باوجود قرض کی ادائیگی نہ کرنے والا ظالم و فاسق ہے، اس لیے بلا وجہ قرض کی ادائیگی میں ٹال مٹول سے کام نہیں لینا چاہیے، یہ سخت گناہ ہے۔ لہذا یہ بات بھی واضح ہو گئی ہے کہ آدمی قرض لے بھی سکتا ہے اور قرض بوقت ضرورت دے دینا بھی چاہیے، یہ باعث ثواب بھی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بہت زبردست ارشاد فرمائی ہے، اس میں آپ نے فرمایا کہ اگر آپ نے کسی کو قرض دیا ہو
تو جب تک آپ کا قرضہ اس آدمی کے پاس رہے گا آپ کو روزانہ اتنے ہی پیسے صدقہ کرنے کا ثواب ملتا رہے گا، اور جو وقت طے ہوا تھا کہ اس وقت واپسی ہے اس کے بعد بھی اگر آپ اسے مہلت دے دیتے ہیں تو آپ کو پھر 2 گنا اپنی قرض کی مقدار کے برابر صدقہ کرنے کا ثواب ملتا رہے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے زبردست فضیلت ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمیں پتہ چلتی ہے۔ لہذا اس سلسلے میں اعتدال اور توازن کو برقرار رکھنا بہت ضروری ہے۔ یہاں ایک بات یہ بھی ملحوظ رہے کہ سود کی نیت سے نہ تو قرض دینا چاہیے نہ ہی لینا چاہیے۔ بہت سارے لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے صاحب حیثیت بنایا ہے، وہ مالدار ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ لوگوں کو سود پر قرض نہ دے۔ یہ نہایت بدترین اور سنگین جرم ہے شریعت کی نظر میں۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سخت وعید بیان فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ ہم صدقات کو بڑھاوا دیتے ہیں اور ہم سود کو مٹاتے ہیں۔ واللہ لا يحب كل کفار اثیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ حد سے گزر جانے والے گنہگاروں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اور اگر تم سودی لین دین کرو گے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو پھر تمہارے ساتھ اللہ کا اعلان جنگ ہے، اس کے رسول کا اعلان جنگ ہے۔ یہ بہت سخت اور نہایت ہی گندا سنگین گناہ ہے۔ لہذا لوگوں کو اس نیت سے قرض دینا کہ ہمیں 5%، 10%، 7% وہ بڑھا کر دے گا، یہ بہت ہی گندا عمل ہے۔ یہ اس سے اجتناب اور ہر حال میں پرہیز کرنا چاہیے۔ سود لینا تو کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے، البتہ سود دینے کی اگر کبھی اتنی سخت خطرناک کنڈیشن پیدا ہو جائے تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے، پھر اس کے الگ مسائل ہیں۔ لیکن دوسرے آدمی کو اس نیت سے قرض دینا کہ میں اس پر سود لوں گا، یہ تو کسی صورت میں جائز نہیں ہے۔ جیسے رشوت لینا کسی بھی صورت میں جائز نہیں، لیکن رشوت دینا بعض صورتوں میں اس کی گنجائش ملتی ہے کہ آدمی مجبوراً نہ چاہتے ہوئے بھی جان بچانے کے لیے یا کسی بڑے نقصان سے بچنے کے لیے رشوت دے رہا ہے، تو شریعت میں اس کی تو کچھ نہ کچھ گنجائش نکلتی ہے، لیکن رشوت لینے کی، اسی طرح سود لینے کی کوئی گنجائش شریعت میں نہیں نکلتی ہے۔ اسی طرح ایک چوتھا مسئلہ بھی بہت اہم ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کسی آدمی نے قرض لیا اور قرض لیتے ہوئے آپس میں کوئی ایگریمنٹ نہیں ہوا تھا کہ بھائی بڑھا کر دینا ہے، اور نہ ہی اس علاقے کا یہ ماحول دستور ہے کہ وہاں بڑھا کر دینا ضروری ہوتا ہے، اس علاقے میں اس طرح کا بھی کوئی ماحول اور دستور نہیں ہے، پھر اگر ہم نے کسی سے قرض لیا ہے تو اگر ہم دلوں میں اس طرح کی کوئی نیت اور خیال نہیں ہونا چاہیے، اور نہ کوئی ایگریمنٹ ہونا چاہیے، نہ اس علاقے کا اس طرح کا کوئی ماحول ہونا چاہیے، پھر آدمی اپنی طرف سے بڑھا کر کچھ دے دے تو یہ ثواب ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کسی آدمی نے کسی سے 10,000 روپے قرض لیے، اب جب وہ 10,000 روپے واپس کرنے جا رہا ہے تو وہ اگر اس 10,000 پر 500 روپے، 1,000 روپے اپنی طرف سے خوشی سے بڑھا کر ہدیے کی نیت سے دے دے کہ بھائی تم مصیبت کے وقت میرے کام آئے، لہذا میں اس خوشی میں آپ کو اپنی طرف سے ہدیہ دینا چاہتا ہوں، تو اس کی شریعت میں گنجائش ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک حدیث میں اس بات کی ترغیب دی ہے کہ آدمی کو بڑھا کر واپسی کرنا چاہیے، لیکن وہ بات یاد رہے کہ پہلے سے کوئی ایگریمنٹ نہ ہو، وہاں نہ چاہتے ہوئے بھی اس علاقے میں دینے کا رواج نہ ہو، اس طرح کی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے۔ خوشی سے دیا بھی جا سکتا ہے، لیا بھی جا سکتا ہے۔ یہ قرض سے متعلق کچھ باتیں تھیں جن کا خیال رکھنا ہمارے لیے، ہماری زندگی میں آسانی کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی آدمی قرض مند ہے، مقروض ہے، اور اس قرض کی ادائیگی کے لیے اسباب نہیں ہے، تو ہر وقت اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہنا چاہیے، کیونکہ دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ جس آدمی سے ہم نے قرض لیا ہے اس کو بھی اللہ ہی نے دیا ہے، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ دے سکتا ہے، ہمیں ہر حال میں اللہ ہی سے مانگنا چاہیے۔ اور ایک بہت مشہور، جامع، مجرب دعا ہے اس سلسلے میں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بتائی تھی۔ ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ میں مقروض ہوں، قرض دار ہوں، قرض کی ادائیگی میں آسانی کے لیے آپ مجھے کوئی دعا بتا دیجئے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بتائی تھی۔ یہ دعا آپ بھی پڑھتے رہیں، ہم بھی پڑھتے رہیں تو بہت آسانی ہوگی قرض کی ادائیگی میں۔ وہ دعا یہ ہے اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ بہت زبردست ترجمہ ہے اس حدیث کا اور اس دعا کا، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک، اے اللہ حرام کے بجائے حلال مال کو تو میرے لیے کافی فرما، واغننی بفضلک عمن سواک، اے اللہ دوسروں کا مجھے محتاج نہ بنا، صرف اور صرف اپنے ہی فضل کا اور تجھ سے ہی مانگنے کا مجھے محتاج بنا۔ یہ ایک بہت زبردست دعا ہے، اس دعا کو پڑھتے رہنا چاہیے۔ اس دعا کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ قرض کی ادائیگی میں آسانی فرمائیں گے اور اس کے لیے اسباب اور وسائل بھی اللہ تعالیٰ مہیا فرما دیں گے۔ اس دعا کی پڑھنے کی کوئی خاص تعداد نہیں ہے، جب موقع ملے اس دعا کو پڑھتے رہیں۔ آسانی کے لیے اگر ہم ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ 11 مرتبہ پڑھیں تب بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور سنت اور شریعت پر اپنی زندگی کو ڈھالنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔